گاؤں کی زندگی بڑی ہی سادہ ہوتی ہے اور میں اپنی اس سادہ سی زندگی سے بہت خوش بھی تھی، مگر میرے شوہر کے دماغ میں نہ جانے کیا سمائی کہ انہوں نے شہر میں شفٹ ہونے کا منصوبہ بنا لیا۔ نہ صرف منصوبہ بنایا بلکہ اس پر عمل بھی کر ڈالا۔ وہ ہمیں شہر کے ایک بہت بڑے گھر میں لے آئے۔ جب میں نے ان سے کہا کہ وہ یہاں ہمیں کہاں لے آئے ہیں تو وہ بولے، یہ پرانا مکان ہماری موروثی جائیداد میں سے ہے اور کئی سالوں سے خالی پڑا رہنے کی وجہ سے اس کی شکل خراب ہو گئی ہے، اس لیے یہ تھوڑا سا کھنڈر نما لگ رہا ہے۔ اسی لیے جب سے میں اس مکان میں آئی تھی میرا دل انجانے خوف سے سہما رہتا تھا۔ شام ہوتے ہی میرا دل بری طرح سے گھبرانے لگتا۔ میں چاہتی تھی کہ میں یہاں سے بہت دور بھاگ جاؤں، مگر چاہنے کے باوجود میں ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ اس مکان سے نجات کا کوئی بھی ذریعہ میرے سامنے نہیں تھا۔ شام کو سورج چھپتے ہی عجیب قسم کا سناٹا چھا جاتا تھا۔ خاص طور سے سردیوں میں تو اس ہولناک سناٹے میں وحشتیں گونجتی تھیں۔ ہر طرف موت کا سما معلوم ہوتا تھا۔ ہر پل لگتا تھا کہ کوئی ہے۔ دراصل آبادی سے الگ تھلگ یہ پورے ایکڑ کے رقبے پر پھیلا ہوا مکان تھا۔ پہلی نظر میں دیکھنے والوں کو یہ بہت پرانا بھوت بنگلہ لگتا تھا، جہاں راتیں اس قدر وحشتناک ہوتی کہ میں خود کو جہنم میں محسوس کرنے لگتی تھی۔ ہولناک سناٹوں میں ڈوبتا ہوا تاریک ماحول بڑا پراسرار لگتا تھا۔ میں بچوں کو اپنے ساتھ سلاتی تھی اور وہ بھی مجھ سے چمٹے رہتے تھے۔ رات کو آنکھ کھلتی تو عجیب قسم کے خیالات کی یلغار پہروں سونے نہ دیتی۔ لیمپ کی مدھم روشنی میں بچوں کے حسین چہرے خوف کی وجہ سے سہمے ہوئے نظر آتے تھے۔ اس وقت پھر میں انہیں مزے مزے کی کہانیاں سناتی تھی۔ ایک دن میری چھوٹی بیٹی مجھ سے کہنے لگی، امی کوئی کہانی سنائے۔ اس روز بھی موسلا دھار بارش ہو رہی تھی اور سب بچے سہمے ہوئے میرے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک بیرونی گیٹ پر دستک ہوئی۔ میں نے گیٹ کھولا تو ایک خوبصورت لڑکی مسکین سی صورت بنائے سامنے کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ بولی، بی بی آپ کو ملازمہ کی ضرورت ہوگی، میں ایک بے سہارا لڑکی ہوں، آپ مجھے گھر میں ملازمہ رکھ لیں، میں آپ کے تمام کام کاج کر دوں گی۔ میں اسے لے کے گھر کے اندر چلی آئی۔ پھر میں نے اسے ملازمہ کے طور پر اپنے گھر میں رکھ لیا۔ وہ گھر کے کام کاج میں میرا ہاتھ بٹانے لگی۔ اس طرح زندگی کے دن آہستہ آہستہ گزر رہے تھے کہ ایک رات میری آنکھ کھل گئی۔ ایک انجانا سا خوف دل میں سمایا ہوا تھا۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی۔ بچے اپنے اپنے بستروں میں سکون کی نیند سو رہے تھے۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میری آنکھ کیوں کھل گئی تھی۔ کوئی ایسی بات بھی نہیں تھی، کہیں کوئی کھڑکا بھی نہیں ہوا تھا۔ پھر کیا تھا؟ میں اپنے بستر پر بیٹھی یہی سوچ رہی تھی۔ دل نہ جانے کیوں بری طرح دھڑک رہا تھا، جسم بھی ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ میں نے ایک نظر بچوں کی طرف دیکھا، وہ سو رہے تھے۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی، چپل پہن کر کمرے میں ٹہلنے لگی۔ پھر چلتے چلتے کمرے سے باہر آ گئی۔ باہر اندھیرا تھا۔ ایک لمحے کے لیے سوچا کہ واپس چلی جاؤں۔ اتنی رات گئے، بھلا اکیلے اتنے بڑے گھر میں ٹہلنا ٹھیک نہیں۔ یہ سوچ کر میں واپس پلٹی اور اپنے کمرے کی طرف روانہ ہو گئی۔ مگر یہ کیا؟ جب میں نے غور سے دیکھا تو میں اپنے کمرے کے پاس ہی کھڑی تھی۔ میں اپنے ہی خیالوں میں چلتی ہوئی ملازمہ کے کمرے کی طرف آ نکلی تھی۔ میں آگے بڑھی اور غیر ارادی طور پر ملازمہ کے کمرے میں چلی گئی، لیکن یہ دیکھ کر میں حیران ہی رہ گئی کہ وہ اپنی چارپائی پر موجود نہ تھی۔ اسے نہ پا کر خوف کی ایک سرد لہر میرے جسم میں دوڑ گئی۔ میں ابھی انہی سہمی سوچوں میں دستوں گریباں تھی کہ باہر مجھے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں فوراً باہر کی طرف نکلی تو ایک سایہ بھاگ کر ہمارے صحن میں برگد کے بوڑھے درخت کی اوٹ میں چھپ گیا۔ میں خوف سے ہانپتی کانپتی اپنی چارپائی پر آ گئی۔ نیند میری آنکھوں سے اچاٹ ہو گئی اور طرح طرح کے خیالات میرے ذہن کے تاریک گوشوں میں ابھرنے لگے۔ رات کا بقیہ حصہ میں نے بڑی مشکل سے گزارا۔ صبح اٹھی تو جسم پھوڑے کی مانند دکھ رہا تھا۔ ملازمہ بھی حسب معمول اٹھ کر گھر کے کاموں میں لگ گئی، مگر میرا ذہن مختلف قسم کے وسوسوں میں گرفتار ہو گیا۔ ملازمہ کسی اور دنیا کی مخلوق لگنے لگی تھی۔ وہ سارا دن گھر کے کام کاج میں گزر گیا۔ شام کا اندھیرا ہوتے ہی ہر طرف سناٹا پھیل گیا۔ پھر اچانک مغرب کی طرف سے سیاہ بادلوں نے آسمان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ہوا کے زور سے درختوں کے سوکھے پتے اور بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں کمرے میں آنا شروع ہوئیں تو ہم سب لوگ خوف سے سہم کر ایک کمرے میں بیٹھ گئے۔ رات ہولے ہولے آگے بڑھتی جا رہی تھی، مگر آج نیند کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ ہم سب لوگ سحر زدہ ہو کر دل ہی دل میں قرآنی آیات کا ورد کرنے لگے۔
मुलाजिमा भी हमारे पास बैठी हुई थी, मगर इसका चेहरा सब पाट था। वो बातों ही बातों में कहने लगी, बीबी जी देखे ना बाहर कितना घुप अंधेरा है, शायद आज अमावस की रात है। अमावस की रात? मेरी छोटी बेटी ने बड़े तजस्सुस से पूछा। ये क्या होती है आंटी? मुलाजिमा कहने लगी, अमावस की रात बड़ी तारीक और ख़तरनाक होती है। इस रात में बदरूहें, देव और जिन्नात को आम छुट्टी है। अमावस की रात को नाग देवता अपनी नागिन को दुल्हन बनाता है। नाग और नागिन की बाकायदा शादी होती है। मुलाजिमा अमावस की रात के बारे में बता रही थी कि अचानक बस्ती में दूर कहीं खुश्क पहाड़ों के दामन में कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आने लगीं। इन आवाज़ों के साथ ही मेरा दिल खौफ से भर गया। मैंने तमाम बच्चों को अपने साथ चिमटा लिया। अचानक एक बार फिर ज़ोर से बादल गड़गड़ाए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हर तरफ खूब अंधेरा हो गया। मैंने लालटेन की मध्यम लो तेज़ कर दी। अंधेरे कितने ही शफ़ाफ़ क्यों ना हो, रोशनी की मामूली किरण इन्हें दरहम बरहम कर देती है। बारिश तेज़ होती जा रही थी। अल्लाह खैर करे। मेरे शोहर ने ये सुना तो बोले, बस बारिश रुकने की दुआ करो। मैंने मुसल्ला बिछाया और अल्लाह के आगे सजदा रेस होकर दुआ मांगने लगी। अभी मैं दुआ मांग रही थी कि बैरूनी दरवाजे पर दस्तक हुई। हम सब घर वाले घबरा गए। इस वक्त कौन हो सकता है? मेरा खावंद लालटेन लेकर दरवाजे की तरफ गया, मगर वहाँ पर कोई नहीं था। वो बुड़बुड़ाता हुआ वापस आ गया। खुदा खुदा करके वो खौफनाक रात सहर में तब्दील हुई तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। इसके बाद कोई ख़ास वाक़या ना हुआ, मगर अपने मकान की पुरअसरारियत हर वक्त मेरी निगाहों के सामने रहती थी। एक रात हम सोए हुए थे कि छत पर किसी के तेज़ तेज़ भागने की आवाज़ आई। मेरा खावंद और मैं लालटेन लेकर छत पर गए तो 3 बिल्लियाँ आपस में लड़ रही थीं और एक काला बिल्ला दूर बैठा इन्हें अजीब नज़रों से घूरे जा रहा था। इस बिल्ले की आंखों में अजीब किस्म की चमक थी। यूं मालूम हो रहा था जैसे आग के शोले इसकी आंखों से निकल रहे हों। हम मियाँ बीवी ने इसे बहुत डराने की कोशिश की, मगर वो अपनी जगह से टस से मस ना हुआ। मेरा खावंद जब हाथ में डंडा लेकर इसकी तरफ बढ़ा तो वो दीवाना वार मेरे खावंद पर झपटा। मेरे खावंद ने झुकाई दी और वो लुढ़कता हुआ मकान की छत से नीचे जा गिरा। इस बिल्ले के नीचे गिरते ही वो तीनों बिल्लियाँ गायब हो गईं। हमने दिल मजबूत करके नीचे की तरफ झांका तो बिल्ले का वहाँ पर नामो निशान तक नहीं था। इस वाक़ये के बाद मेरे जहन में भूत बंगले का शक मज़ीद गहरा हो गया और मैं हर वक्त खौफ के मारे डरी और सहमी सहमी रहने लगी। मैंने कई बार इशारों से खाविन को यहाँ से चले जाने के लिए कहा, मगर मेरी बात उन्होंने ना सुनी, बल्कि वो मेरी बात सुनकर हंस देते और कहते कि तुम्हारा वहम है, वरना आज के जदीद दौर में जिन, भूत और देव परियों के किस्से से ज़्यादा कुछ अहमियत नहीं रखते। इनकी ये बात सुनकर मैं खामोश हो जाती थी, मगर दिल ही दिल में बहुत डरती थी। एक रात हम हस्बे मामूल सोए हुए थे कि हमारी पालतू बिल्लियों ने वावेला मचाना शुरू कर दिया। बिल्लियाँ पूरी तरह रो रही थीं। बड़ा वहशतनाक माहौल था। मेरे दिल में होल उठ रहे थे। समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। रात बड़ी ही भयानक और खौफनाक थी। बिल्लियों के रोने से माहौल और ज़्यादा खौफनाक हो चुका था। मैंने डरते डरते अपनी मुलाजिमा को साथ लिया और घर में चक्कर लगाने लगी। बिल्लियाँ कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थीं। हमें इनके रोने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। मैंने अपनी मुलाजिमा की तरफ देखा। इसकी आंखों में बड़ी अजीब सी चमक थी और लबों पर हल्की हल्की मुस्कुराहट थी। वो बड़े पुरअसरार अंदाज में मेरे साथ चल रही थी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई रोबोट चल रहा हो। मैंने हैरत से अपनी मुलाजिमा की तरफ देखा। वो आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। मुझे अपनी मुलाजिमा से खौफ महसूस होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई भूत प्रेत या चुड़ैल हो। इसके बाल हवा में लहरा रहे थे। फिर इसने पलटकर मेरी तरफ देखा। इसकी आंखें अंगारों की तरह सुर्ख हो रही थीं। चेहरा भी किसी हद तक खौफनाक लग रहा था। मुलाजिमा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, बीबी जी आप रुक क्यों गईं? आए मेरे साथ, मैं हूं ना आपके साथ। खौफ की एक शदीद लहर मेरे पूरे जिस्म में दौड़ गई। मुझे अपनी मुलाजिमा से डर लगने लगा था। वो कोई पुरअसरार मखलूक लग रही थी। शायद वो कोई भूतनी या चुड़ैल थी। मैंने खौफ से अपनी आंखें बंद कर लीं। फिर मुझे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। मैंने घबराकर आंखें खोली। मेरी मुलाजिमा मेरे सामने खड़ी थी और इसका हाथ मेरे कंधे पर था। मैंने देखा मेरी मुलाजिमा की आंखों में अब सुर्खी नहीं थी। इसका चेहरा भी वहशतनाक नहीं था। बीबी जी क्या हुआ है आपको? इसने मुझे झंझोड़ कर कहा और मैं होश की दुनिया में वापस आ गई।
میں ملازمہ کو ساتھ لے کر مرغیوں کے ڈربے میں گئی تو 3-4 مرغیاں عالمی نزاع کی حالت میں تڑپ رہی تھیں۔ ایک مرغی کی عجیب و غریب حالت تھی، اس کی آنکھیں غیر فطری انداز میں باہر کو نکلی ہوئی تھیں۔ اپنی مرغی کی یہ حالت دیکھ کر میرے اندر کھلبلی مچ گئی۔ میں نے بڑھ کر اس کو پکڑ لیا تاکہ دیکھ سکوں اسے اتنی تکلیف کیوں ہے۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ مرغی کے سر میں ایک بہت بڑا سوراخ تھا جس میں سے تازہ خون بہہ رہا تھا۔ میں نے کپڑا رکھ کر خون بند کرنا چاہا تو اس سوراخ میں سے خون کا فوارہ ابل پڑا۔ میرے جسم کے تمام کپڑے خون سے بھر گئے۔ میں نے ڈر کر مرغی کو پرے پھینک دیا۔ مرغی زمین پر گرتے ہی دم توڑ گئی اور باقی ماندہ مرغیاں بھی مر گئیں۔ مرغیوں کے اس طرح مرنے کا مجھ پر گہرا اثر ہوا۔ میں کئی دنوں تک روتی رہی۔ گھر والے میری یہ حالت دیکھ کر بڑے پریشان ہوئے، مگر میری اس ذہنی بیماری کا ان کے پاس کوئی علاج نہیں تھا۔ مگر میرا شوہر کئی بزرگوں کے پاس گیا، انہوں نے تعویذ وغیرہ دیے، مگر مجھے اس کیفیت میں سے کوئی نہیں نکال سکا۔ اب یہ آئے دن کا معمول بن گیا۔ کبھی رات کو ہمارے گھر سے رونے کی آوازیں آتی اور کبھی دن کو بینڈ باجے کے سر سنائی دیتے۔ میرے خاوند کو اب یقین ہو گیا کہ یہ مکان آسیب زدہ ہے۔ ایک دن وہ چپکے سے ایک عامل کے پاس گئے اور انہیں تمام واقعات سنائے۔ اس عامل نے مٹی پھونک کر دی کہ یہ تمام مٹی مکان کے چاروں طرف بکھیر دیں اور رات کے وقت قطعاً باہر نہیں نکلنا ہے۔ تمہارا مکان آسیب زدہ ہے اور وہاں پر کوئی ہے جس کا بسیرا ہے، اس لیے میں نے جو مٹی پھونک کر دی ہے یہ جو ہی تم پھینکو گے وہ چیز جلنے لگے گی، پھر وہ غصے میں تمہیں مارنے کے لیے آئے گی، لیکن یاد رکھنا کہ کسی بھی حالت میں کمرے سے باہر نہیں نکلنا ہے۔ دوسرا ایک تعویذ انہوں نے لکھ کر دیا اور ساتھ ہدایت کی کہ اسے پانی میں بھگو کر جہاں پر تم گھر کے سب افراد ایک کمرے میں اکٹھے ہوگے، اس تعویذ کا پانی دائرے کی شکل میں چاروں طرف بہا دینا، یہ تمہارے کمرے کا حصار ہوگا۔ اس طرح وہ جو بھی چیز ہوئی تمہارے لیے نقصان دہ ثابت نہیں ہوگی۔ میرا خاوند کرنے کو تو سب کچھ کر سکتا تھا، مگر اس کا دل اندر سے خوف کے مارے دھڑک رہا تھا۔ مگر مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق عشاء کے بعد ہم سب گھر والے مل کر مٹی کو چاروں طرف بکھیر کر ایک کمرے کا حصار بھی کر کے بیٹھ گئے۔ ہم تمام لوگ کمرے میں خوف سے سہمے ہوئے بیٹھے تھے کہ اچانک تیز ہوا چلنے لگی۔ جوں ہی ہوا کے جھکڑ چلے، ہمارے مکان کی چھتوں پر لوگوں کے بھاگنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ پھر ان آوازوں میں اضافہ ہوتا گیا، جیسے کوئی ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑ رہا ہو۔ پھر اچانک صحن سے پائل کی جھنکار سنائی دی۔ میرے شوہر نے دل مضبوط کر کے دروازے کے سوراخ میں سے دیکھا تو بوڑھے برگد کے اوپر سینکڑوں دیے جل رہے تھے۔ خوف کے مارے ان کی آنکھیں ابل پڑیں، ان کی حالت غیر ہونے لگی۔ میں نے قرآنی آیات کا ورد شروع کر دیا۔ میں قرآنی آیات کا ورد کر رہی تھی کہ اچانک مکروہ کہکوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر ایک خوفناک سی چیخ ابھری۔ ابھی ہم کمرے میں خوف سے سہمے جا رہے تھے کہ میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئی اور صبح ہونے کی دعائیں مانگنے لگی۔ پھر اچانک ہی میری ملازمہ اپنی جگہ سے اٹھی اور ہمیں خونی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، تم لوگوں نے اسے مار دیا ہے، میں تم سب کو زندہ نہیں چھوڑوں گی، میں تم سب کا خون پی جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ اونچی آواز میں رونے لگی۔ یہ اب ہمارے لیے ایک نئی آفت تھی۔ میں نے ہمت کر کے اس پر قرآنی آیات پڑھ کر پھونک ماری تو وہ کسی چھلاوے کی طرح تڑپی اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ اپنی ملازمہ کی یہ حالت دیکھ کر میرے خون کی گردش رک گئی، مگر میں قرآنی آیات کا ورد نہ بھولی تھی۔ صحن میں سے مختلف قسم کی آوازیں آتی رہیں، کبھی لڑنے کی اور کبھی بھاگنے کی، حتیٰ کہ اسی خوف و ہراس میں صبح کی روشنی پھیلنے لگی۔ دن کے اجالے میں ملازمہ کا کچھ پتہ نہ چلا۔ اللہ جانے وہ کیا بلا تھی۔ میرے شوہر تمام کام کاج چھوڑ کر سیدھا عامل کے پاس گئے، اسے رات والا قصہ سنایا اور ساتھ ہی اپنی ملازمہ کے بارے میں بتایا۔ ملازمہ کے بارے میں سن کر وہ بڑا حیران ہوا اور پھر وہ کہنے لگا، میاں وہاں جو کچھ بھی تھا بہت ہی خطرناک تھا۔ تمہارے صحن کے بوڑھے برگد پر کچھ چیزوں کا بسیرا تھا۔ جیسا کہ تم نے بتایا تھا کہ اس درخت پر چراغاں تھا، میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ یہ مکان چھوڑ کر آپ چلے جائیں، ورنہ کسی دن کوئی بے گناہ ان کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ ہم نے انہیں چھیڑ دیا ہے اور اب وہ اشتعال میں آ کر کچھ تمہارا نقصان نہ کر دیں۔ انسان کا خون پینا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ میرے خاوند نے ملازمہ کے بارے میں پوچھا تو وہ بولے، مجھے لگتا ہے یہ کوئی عجیب سی چیز تھی جو کہ انسانی روپ میں آئی تھی۔ یہ سب سن کر میرے خاوند گھر آئے تو ان کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ ایک رات کی تکلیف نے ان کے دل و دماغ پر بہت اثر کیا تھا، اسی لیے انہوں نے مجھے سامان پیک کرنے کا کہا اور میں نے تمام سامان پیک کر لیا اور پھر ہم وہاں سے چل دیے۔ اپنے پرانے گھر آ کر ہم نے سکون کا سانس لیا۔ پھر بعد میں ہم نے وہ بنگلہ فروخت کر دیا۔ نہ جانے وہاں کیا تھا،
मैं आज भी इस बारे में सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।